السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو پیارے بہن بھائیوں، انشاءاللہ آج میں آپ کو ایک ایسی فحشہ عورت کی کہانی سناؤں گی جو نہایت ہی خوبصورت، حسین اور جمیل تھی، یہاں تک کہ جو اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ تو چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا، نیچے ریڈ کلر کا بیل کا بٹن ہے، ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے دبا دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اسے پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ تو پیارے دوستو، جس عورت کا میں نے ذکر کیا وہ حسین تو تھی، حسن سے اللہ نے نوازا تھا، لیکن نہایت ہی بدکار عورت تھی۔ اپنے حسن کا غلط فائدہ اٹھاتی تھی اور لوگوں سے زیناکاری کیا کرتی تھی۔ وہ زیناکاری کے لیے مردوں سے موٹی رقم لیا کرتی تھی، اس قدر زیناکاری میں ڈوبی ہوئی تھی کہ پوری بستی والوں کے ساتھ اس کے غلط تعلقات تھے۔ وہ اس زیناکاری کے پیسوں سے اتنی مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک محل بنا لیا تھا اور اس محل میں اپنے لیے زیناکاری کے لیے سونے کا پلنگ بنوایا ہوا تھا۔ اس عورت کے پاس والی بستی میں ہی ایک نوجوان تھا جو نہایت ہی پرہیزگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گم رہتا۔ ایک بار وہ جوان کسی کام سے اس بستی سے گزرا۔ وہ عورت اپنی محل کا دروازہ کھولے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہ اس عورت پر پڑ گئی۔ اس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں، گویا اس نوجوان کا امتحان تھا وہ کس طرح سے اپنی نفس کو قابو میں رکھے۔ وہ شخص اس وقت اپنے گھر کو واپس لوٹ گیا، لیکن اس عورت کا خوبصورت پنا، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال اس مرد کی آنکھوں سے نہیں جا رہا تھا۔ وہ اپنی نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح کی سزا دیتا رہا۔ کبھی وہ کئی دنوں تک اپنے آپ کو بھوکا رکھتا، کبھی وہ کئی دن وہ روزے رکھتا، کبھی وہ رات بھر وہ عبادتیں کرتا، کبھی آنکھ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے جسم کو آگ میں، تپش میں جلاتا۔ غرض کہ اس نے ہر طرح کی کوشش کر لی، لیکن اس حسین عورت کا خیال اس کے دل سے کسی صورت بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ پھر اس کو ایک دن شیطان نے بہکا دیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں ایک دفعہ اس عورت سے ملاقات کر لوں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن کسی صورت بھی میرا خیال اس کی طرف سے ہٹ نہیں پا رہا۔ وہ شخص اس عورت کے پاس جانے کے لیے سب سے پہلے اس نے اپنی ضرورت کی تمام چیزیں جو مہنگی تھی بیچی، پھر تمام اپنی وہ جمع پونجی اس نے نکالی، سب موٹی رقم اکٹھی کر کے وہ اس عورت کے پاس پہنچ گیا اور اپنی خواہش کا اظہار کرا۔ جب اس نے زنا کے لیے آمادہ کر لیا اپنے دماغ کو، اس عورت کو وہ موٹی رقم دی اور اس کے بعد وہ کمرے کے اندر چلے گئے۔ دونوں کمرے کے اندر جاتے ہی جب اس عورت نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اسٹارٹ کی تو اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا کہ میں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری اور اب میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اچانک وہ کھڑا ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں وہ دوبارہ سے جاگ اٹھا اور اس نے وہ سوچ لیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور اس عورت سے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں اور تمہیں یہ رقم رکھنی ہے تو رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں اور مجھے وہ کوئی زنا نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر تھر تھر کانپتا ہوا، توبہ استغفار کرتا ہوا، عورت نے وہ پوچھا ہوا کیا ہے، تو اس نے وہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے
اور میں یہاں سے چلتا ہوں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس عورت کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہر مرد مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے، ترستا ہے، یہ کیسا آدمی ہے جو مجھے ایسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس عورت کے دل پر بھی جو ہے وہ ایک دم سے دھک بیٹھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، میں بھی تو معلوم کروں۔ بہرحال وہ دوسرے دن جو ہے وہ پوچھتی پچھاتی اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے جو ہے ایک آدمی باہر آیا جو کہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی جان کا تو رات کو ہی انتقال ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس قدر کانپ رہے تھے، نہ جانے کیا گناہ ہو گیا تھا کہ توبہ استغفار کرتے کرتے ہی جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس عورت نے سر پکڑ لیا کہ میں دن رات اتنے گناہ کرتی ہوں، اس شخص نے تو کوئی گناہ ہی نہ کیا، صرف ارادہ کیا اور اس کا یہ حال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جب مجھ پر پڑے گا تو میرا کیا حال ہوگا۔ اس عورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، روئی، گڑ گڑائی، اور اس کے بعد اس نے نکاح جیسے پاک بندھن میں بندھنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بھائی سے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کرو گے۔ اس کے بھائی نے جب اس کو دیکھا اور سمجھا کہ واقعی میں یہ نیک پارسا عورت بن گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے، تو پھر اس نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اپنے گناہوں سے بچتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر برے کام سے محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو، یہ بہن آپ کے لیے بڑی محنت سے جو ہے ویڈیوز بناتی ہے، نیچے ہی سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو دبا دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔